جو ظلم ہوتا ہے بونجی میں, جو ظلم ہوتا ہے پھر استوریوں میں, وائی؟ اور مسلم لیگ اس کا کریڈٹ لے جاتی ہے, لے جائے. ووٹ چاہیے آپ کو, مجھے لے لو ووٹ. کتنے چاہیے آپ کو؟ 200-250 میں دیتا ہوں آپ کو. انڈیا جو ہے 5 منٹ میں تھرچی پور میں حاضری دیتا ہے. وہاں سے روڈ کھولا کیا ہے, 40 فٹ روڈ کھولا, ادھر سے جو ہے 15 فٹ ہے. تو آپ خود اندازہ کریں تو اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. دل دھڑکتا ہے گلگت بلتستان کے لیے, تو آپ کا دل ابھی اسٹیل کا ہو گیا, دھڑکنا بند کر دیا. جب آپ کا ہماری باری آئی, ہمارا عینی حق نہیں ہے اس لیے یہ ذاتی ہوتا ہے. اگر عینی حق ہوتا تو یہ ذاتی کبھی نہیں ہوتا. گڈ. ہمارا وزیر اعظم اگر ہمیں ووٹ ہوتا, صدر پاکستان کا ووٹ ہوتا, سینٹ کا ووٹ ہوتا, آج یہ بےغیرتی نہیں ہوتا. لیکن یہ نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہم پریشان حالت میں ہیں. کی راستے کو استور کے ساتھ تھرو نہیں کریں گے, خدا نخواستہ جنگ ہوتا ہے. اس سورب میں تھلیج میں ایک معمولی ایک بم پھینکا تو خدا حافظ ہے پورے قوم, پوری گلگت بلتستان خدا حافظ ہے. پھر حسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں میرے کھبے ہاتھ کا کام ہے کہ میں گلگت کی بجلی اپروو کر سکتا ہوں, اس کو ختم کر سکتا ہوں اندھیروں کو. تو حسن صاحب وہ کھبے ہاتھ سے یا سجے ہاتھ سے آپ ہمارا یہ PC1 تو اپروو کریں نا. یہ حفیظ صاحب آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ اس کے ذمہ دار ہیں, آپ اس کا جواب دیں گے. آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا, کیونکہ اگر ہمارا منسٹر ہوتا پیپلز پارٹی کا تو ہم جانتے ہیں, اور اس کا گریبان ہم جانتے ہیں, ہم ذمہ دار ہوتے, ہم ذمہ داری لیتے. اب یہ ذمہ داری حفیظ صاحب آپ کو لینی پڑے گی, اس کو جاؤ اور ٹھیک کرواؤ. خدا نخواستہ جنگ ہوتا ہے تو وہ انڈیا کا پہلا بھی ترگٹ بونجی کا اندر ہے. کیا ان کو یہ احساس نہیں ہوا؟ گلگت کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اگر بنے گا تو وہ بونجی میں بنے گا. فائٹرز پائلٹس کا وہاں بن سکتا ہے. بونجی اتنا سونا ہے ہمارے لیے, گلگت بلتستان کے لیے. بونجی جو ہے گلگت بلتستان کا سنٹر ہے. اس کے علاوہ بونجی کا ایک خاص مقام ہے. AVR روڈ کے حوالے سے جو 19 ارب 20 کروڑ کا یہ پروجیکٹ بنا تھا خالد خورشید صاحب کے دور میں, حال ہی میں PSDP سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت AVR اسے بونجی کو کاٹا گیا ہے. میری خود اور ڈیلیگیشن آف بونجی کے کچھ نمائندوں کے ساتھ کچھ لوگوں سے ہماری نشستیں ہو گئیں. انہوں نے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ بونجی کو ایڈ کیا جائے گا. ہمیں مطمئن رکھا اور بیچ میں یہ بات ہو گئی جس سے ہم سخت غم و غصے کا اظہار تھرو میڈیا میں اس شخصیت یا ان ذمہ داران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں رکھا, کہ آپ نے ہمیں نہ سیکرٹری فیڈرل سے ملنے دیا, نہ یہاں کے ذمہ داروں سے ہمیں ملنے دیا کہ بھائی وہ کام ہو رہا ہے, اور بیچ میں اب یہ سننے آ رہا ہے. تو یہ آپ نے ہمارے قوم کے ساتھ, اس ضلع کے ساتھ, اور اسپیشلی گلگت بلتستان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی. اس کے پیچھے اگر ڈسکرمنیشن ہے تو یہ آپ نے بہت بڑی زیادتی کی اس وطن کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اس چیز کو دیکھیں گے اور فالو اپ میں جائیں گے. اور بونجی کو اگر آپ AVR سے آپ کاٹتے ہیں تو بونجی کے اندر جیسے کہ ہسٹوریکل باتیں یہاں ساری ہو گئی, لیکن میں اس لمبے میں نہیں جاتا. بونجی تقریباً 80,000 کنال پر مشتمل صحرا رکھتا ہے, داس رکھتا ہے, جس کے اندر گلگت بلتستان کو فروٹ کی شکل میں, اچھا ایگریکلچر کی شکل میں گلگت بلتستان کو بہت زیادہ کچھ دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میری اور ہم سب کی اس عمائدین کی طرف سے بھی یہ میری اپیل ہے, ایز اے پازیٹیو نوٹ کے اندر نیگیٹو بات ہم ظاہر نہیں کریں گے. وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ جس کا بھی شاہراہ گزر رہا ہو وہ میرے ہی دھرتی کے شاہراہ ہیں, ان کے اچھی بات ہے, ان کو بھی ملا ہے, ان کو بھی ملنا چاہیے. لیکن میں اپنے علاقے کی بات کروں گا. ہمارے علاقے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اس زیادتی کو سیریس نوٹ پہ دیکھا جائے. فورس کمانڈر سے لے کر چیف سیکرٹری سے لے کے پرائم منسٹر آف پاکستان بھی اس چیز کو دیکھے, پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی, اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں پولیٹیکل سربراہان, چاہے وہ جس جماعت کے بھی ہوں, چاہے پاکستان مسلم لیگ N کے ہوں, PTI کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, تمام کو اس گلگت بلتستان کو پازیٹیو انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی بونجی, پھر آپ اس چیز کو آپ نہیں دیکھیں گے تو ہم ظاہر ہے ایز اے فنڈامنٹل ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے سول سوسائٹی کو لے کر, نوجوانوں کو لے کر پروٹیسٹ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اور دفاعی نقطۂ نظر کے حوالے سے ایک اہم جگہ پہ موجود ہے. ایسے میں ایسے جغرافیائی اہمیت کے حامل اس خطے کو مکمل AVR روڈ سے نکال کے میرے خیال میں انڈیا کو خوش کرنے کا ایک پروگرام ہے. اسی حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روڈ 0 پوائنٹ سے شروع ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے وہاں سے اوپر سے استور کے حرکت نمبر 1 سے شروع کیا. یہ بھی ایک بنیتی پر مبنی ہے. خالد خورشید صاحب آپ کی مہربانی, بہت بہت شکریہ. آپ نے کوئی قوم نے آپ کو CM بنایا, کوئی احسان نہیں کیا, آپ نے لائے, اپنے علاقے کی خدمت کی. اسور صاحب سے پیچھے رہ گیا تھا, بونجی صاحب سے پیچھے رہ گیا تھا, آپ لائے یہ پیکج
اور اس میں سے 19.2 ارب ہمارا تھا. تو ایک پی ڈی کے چکر میں آپ نے 4 سال اس کو لیٹ کیا, پھر اس پی ڈی پہ کیسز ہو گئے, وہ بڑھ گیا, پھر اس کے بعد اور پھر آپ نے دوسرا ظلم یہ کیا بنجی کے ساتھ, اس پروجیکٹ کے ساتھ آپ نے اس کو سارا جو ہلی ایریا ہے, جو ورٹیکل ایریا ہے, جو ورٹیکل شیئر راکس آتی ہیں, جہاں سلائڈنگ ہوتی ہے, جہاں پہ پتھر گرتے ہیں, جہاں پہ کریکس آ کے وہاں پہ ڈائگنل, ہاریزونٹل, ورٹیکل وہاں پہ کریکس آئے ہوئے ہیں, آپ نے آ کے یہاں سے شروع کرنا تھا بونجی سے. کوئی بھی پروجیکٹ زیرو سے شروع ہوتا ہے, آپ نے لے جا کے دم سے شروع کر دیا کیونکہ وہ آپ کا حلقہ تھا, آپ کے حلقے میں انسان رہتے ہیں, ادھر انسان نہیں رہتے ہیں. آپ نے اس پروجیکٹ کو لے جا کے آگے سے شروع کر دیا, شروع کرنا تھا 0 پوائنٹ سے. یہ اپنے بددیانتی کی بنجی کے ساتھ آج یہ مسئلے میں ہم پھنس گئے ہیں. اگر یہاں سے شروع کرتے تو آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اب دوسرا یہ کہ 5 سال 19-20 میں یہ پروجیکٹ اپروو ہوا, 5 سال یہ کس کی نااہلی کی وجہ سے ٹینڈر نہیں ہوا؟ کیا میری وجہ سے ہوا, یا نصیب بھائی کی وجہ سے ہوا, یا کاشف کی وجہ سے ہوا, یا صابر کی وجہ سے ہوا ہے؟ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے ٹینڈر نہیں ہوا نا, یا ہوا یا رک گیا یا نہیں ہوا. تو منسٹر ادھر آئے, یہاں پہ آ کے منڈیاں میلے لگائے ہوئے تھے نیچے انہوں نے. ہم خوش تھے کہ یہ اعلان کروائے گا حفیظ صاحب, ان کے منسٹر ہے نا, یہ کوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو نہیں تھی. ہم خوش تھے کہ وہ ڈگونی والا بھی اعلان کروائے گا اپروو, ہینزل بھی اپروو, استور بھی اپروو. تو جب وہ گئے تو پیچھے سے مایا گیس نکلا, افواہیں پھیل گئی. حفیظ صاحب جب یہ گئے نصیر بھائی سے ملنے, اس نے کہا میں نے نہیں کروایا. پھر صلاح صاحب گئے, وہ کہتے میں نے نہیں کروایا. تو آپ نے نہیں کروایا, گورنمنٹ تو آپ کی تھی, منسٹر تو آپ کے. اس وزیر اعلیٰ کا یہ فرض بنتا ہے, اس کو لانے والے بھی بڑے ہاتھ ہیں نا, یہ جائے نا جو اس کو لائے ہیں, یہ حق و سچ کا علم بردار ہے, یہ جا کے لڑے نا اپنے حقوق کے لیے, اپنے حقوق کے لیے لڑے, وفاق سے لڑے. تو سارا کھاتا یہ جا کے ابھی الیکشن قریب آ رہے ہیں, یہ ایک الیکشن ٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پی ایچ پی کے پروجیکٹ نکال دو, بعد میں یہ آئیں گے آ کے ہماری منتیں سماجت کریں گے, ہم اس کو بحال کر دیں گے. اٹ مے بی الیکشن ٹیکٹ. ٹیکس استعمال ہوتے ہیں اس ملک میں, ٹیکس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. چند لوگوں کی ناقص پالیسی کی وجہ سے بونجی کے روڈ کو کینسل نہیں کیا بلکہ پوری قوم کو کینسل کیا. یہ اس ایریا کا نوعیت کو پتہ نہیں ہے جنہوں نے بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. یہ کہوں گا کہ بونجی ایک تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ پرتاپ پل جو تھا یہ پورے آپ کا سینٹرل ایشیا اور کشگر تک کے تمام آپ کی جو تجارتی مراسم تھے یہ بونجی ہی سے گزرتے تھے. یہ اس دور کی کہانی ہے جس وقت یہاں پہ ڈوگرا راج تھا. تو آج کے دور کے اندر بھی بونجی کو اگر اس قسم کے ایک سہولت کاری سے محروم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بونجی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ صرف بونجی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے بلکہ افواج پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہے, جس کا NLI ریجمنٹ ایک اتنا بڑا سینٹر وہاں پہ موجود ہے, وہ بھی اس چیز سے محروم ہو رہی ہے. بونجی سے استور جاتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹے کا اور اس سائڈ سے دشوار گزار راستہ ہے, جہاں سے اگر گاڑی گر گئے تو سیدھا دریا کے کنارے. اس دن ہمارے 27 افراد جو ہے وہ آتے ہوئے وہاں دریا برد ہو گئے اور آج تک چند کی لاشیں بھی نہیں ملی. بونجی سے آتے ہوئے بالکل پلین ایریا ہے اور یہاں سے مسافت بھی کم ہے, خطرہ بھی نہیں ہے, پلین ایریا سے آ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو سرکار سے ہماری یہ اپیل ہے, ریاست سے, 2 ارب سے ریاست کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں جہاں تک بھی جانا ہو اس کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں. پبلک جو ہے اتنی گرم ہے اس وقت بونجی کی پبلک بالخصوص اور بالعموم پورے استور. انشاءاللہ اگر اس پہ کام نہیں ہوا, دوبارہ سوچ فکر نہیں کیا تو ہم پورا احتجاج کر کے KKH کو بلا کریں گے. اس وقت پھر سرکار کو یہ نہ سوچے کہ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھیں گے. اس روڈ کو لینے کے لیے ہمیں جہاں تک جانا ہو ہم جا سکتے ہیں. یہ ایک تاریخی مقام ہے, گلگت کا سینٹر ہے, یہ گلگت بلتستان کا دل ہے, اور اسٹیٹ کے زمانے سے یہ وہاں پہ اسٹیٹ کی فوجیں بھی وہاں ہوتی تھیں. ابھی NLI سینٹر ہے جس کو اپگریڈ کر کے انہوں نے آرمی کا درجہ دیا ہے. ابھی جو آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں, میں ٹوٹلی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بولوں گا, وہی بولوں گا جو سچ ہے. سچ میں ایک سیکنڈ آگے پیچھے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہلتا ہوں. یہ بونجی پورشن کی ہم بات کر رہے ہیں, پوری ہم پرسبن کی بات نہیں کر رہے ہیں فرام بونجی ٹو شونٹر. ہم بونجی کی بات کر رہے ہیں کہ بونجی کے ساتھ 78 سال ہو گئے ہیں. 78 سالوں میں ظلم ہوتا رہا. وہاں پہ بونجی نے جنرل پیدا کیے, جنرل نجم پیدا کیا, جنرل ہدایت پیدا کیا, بریگیڈیئر پیدا کیے, اچھا کرنل پیدا کیے, اور تمام اس کے آپ جا کے دیکھیں وہاں قبرستانوں میں وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں شہداء کے. اور یہ سر زمین ہے, یہاں سے اپنے سپاہی پیدا کیے, مجاہد پیدا کیے, غازی پیدا کیے. اور ہمیشہ جب بھی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ چلاسی لی جاتی ہے یا وہ گلگت آتی ہے. ابھی کمشنر آفس ہمارا
बौंजी में होना चाहिए था, वो भी वहाँ भी नहीं है। बहरहाल अभी हम आते हैं रोड पे। ये इसके पोर्शन थे चार थे। पहला पोर्शन जब भी दुनिया में आज तक ये हुआ है, जो प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है, PCN बना के मेरे हाथ घिस गए हैं। PHDP के प्रोजेक्ट हों या छोटे हों, ये बना के हम थक गए हैं एस्टिमेट बना के। और ये मैनुअल हमारे पूरे दिमाग में है, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, रूल्स, लॉ, एक्ट, प्लानिंग का एक्ट, एक चीज़ जितना प्लानिंग कमीशन को पता है उतना हमें पता है। माँ के पेट से कोई नॉलेज लेके नहीं आता, ये दुनिया में आके सीखता है। जितना उनको पता है उतना हमें पता है कानून। पीस इसके जितने पोर्शन थे, उस पहला पोर्शन था बौंजी टू रामघाट, इसके पोर्शन 2 रामघाट टू गुरीकोट टू शाउंटर। इस पोर्शन को इन्होंने निकालने की वजह ये बताई गई, इसको मैं लमसम करता हूँ कि जी कॉस्ट बढ़ गई है। तो कॉस्ट बढ़ गई है तो कॉस्ट हमने बढ़ाई है, कॉस्ट के ज़िम्मेदार बौंजी के लोग हैं, कॉस्ट के ज़िम्मेदार यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की ये बेआइन अवाम है, हर खाता हमारे ऊपर डाल देते हैं। कॉस्ट तो फिर उसकी भी बढ़ गई थी, दसू डैम की कॉस्ट, दियामर बादशाह डैम की भी बढ़ गई थी। वो पहले शुरू में 250 अरब के थे, फिर 350 अरब के थे, फिर 450 के थे, फिर 600 के थे। 40 साल से मंसूबे चल रहे हैं। अभी दसू डैम्स 3400 अरब रुपए में रिवाइज हुआ, शुरू हुआ था 350 अरब का जब इसकी फिजिबिलिटी बनी। अभी दियामर बादशाह डैम 5000 अरब से ऊपर रिवाइज हो रहा है।